میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی تھی کہ جمعہ کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل رکھا کریں جو جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور جمعہ نہ پڑھ سکنے کا خراج لہو کے نذرانوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور لوہے کو بھٹی کی طرح گرم کر دے گا۔ اور یہ دیکھو، یہ گلیلی کی جھیل ہے اور یہ دریا ہے۔ انہوں نے تلوار کو چھڑی کی طرح نقشے پر مار مار کر بتایا۔ اور یہ واحد تالاب ہے جس میں پانی ہے، باقی تمام تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے صلیب کے پجاری جون کہا کرتے ہیں۔ ہمیں پانی اور دشمن کے درمیان آنا ہے۔ میں الفاظ میں دشمن کو پانی سے محروم کر چکا ہوں، اس کو عملی طور پر پیاسا مارنا آپ کا کام ہے۔ دشمن ہتین کے میدان میں لڑنے سے گریز کرے گا، میں اسے یہیں لڑاؤں گا۔ فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر الدین اور میرا بیٹا افضل ہم میں نہیں ہے۔ وہ ایک حصے کو ساتھ لے کر دریائے اردن جھیل گلیلی کے جنوب سے پار کر گئے تھے۔ یہ دستے جبل طور تک پہنچیں گے، شاید پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو میں دشمن کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے فوج کے باقی 3 حصوں کی تفصیلات اور ان کے مشن بتائے۔ ان 3 میں سے ایک حصہ اپنی کمان میں رکھا۔ مورخین کے مطابق یہی حصہ ریزرو اور ٹاسک فورس کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کن کارروائی کے لیے تھا۔ ان حصوں کو مختلف مقامات سے دریا پار کرایا گیا۔ صلیبی اپنے مخبروں اور دیکھ بھال کے دستوں کے ذریعے یہ نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ سلطان ایوبی کا پلان کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے جھیل گلیلی کے مغربی کنارے پر تبریہ کے مقام پر ایک پہاڑی پر جا ڈیرے ڈالے۔ صلیبیوں کو ایک اور بھی دھوکہ ہوا۔ سلطان ایوبی اکثر چھاپہ مار قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے، شب خون زیادہ مارا کرتے تھے، کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ سے زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر حملے کرتے اور دشمن کو پھیلا دیتے تھے۔ صلیبی ان کی اسی جنگ کے لیے تیار تھے۔ ان کی فوج کا جو حصہ مظفر الدین اور الافضل کی زیر کمان دریا پار کر گیا تھا، اس نے صلیبیوں کی فوج کی چوکیوں یعنی آؤٹ پوسٹوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ اس سے صلیبیوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ سلطان ایوبی اپنے مخصوص انداز سے لڑیں گے، لیکن اب انہوں نے کوئی اور ہی انداز سوچ رکھا تھا۔ چھاپا ماروں کو انہوں نے حسب معمول وہی مشن دیے جو ہر جنگ میں دیا کرتے تھے۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور ماہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلوائے کر دیا کہ جھیل گلیلی جو 1-2 پانی کے تالاب تھے وہ ان کے قبضے میں آ گئے۔ صلیبیوں کی فوج کے ایک حصے نے سیفوریا کے مقام پر اجتماع کیا، لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی بجائے تبریہ کے مقام پر رکے رہے۔ وہ صلیبیوں کو حتین کے قریب لانا چاہتے تھے۔ صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو انہوں نے پیادے دستے ذرا آگے بڑھا دیے اور خود ہلکا رسالہ یعنی لائٹ کیولری لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا، فوج قلعے میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے دوسرے حصے مختلف سمتوں کو روانہ کر دیے تھے۔ صلیبیوں کی فوج جو قلعے سے آئی تھی اس کی کمان شاہ ریمانڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریہ کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان ایوبی کی آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر حلہ بولا۔ ہراول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے، پھر پیادہ دستوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات مسلمان چھاپا ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپا مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا رسالہ چونکہ ہلکا تھا اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیرا کر کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر سے تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ یہ فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ ریمانڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے، حالانکہ اس نے صلیب اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیب اعظم ہتین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے، وہ اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ مسلمان فوج نے بے انداز خشک گھاس اور لکڑیاں جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی۔ رات کو سلطان ایوبی کی فوج
گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہی۔ دن بھر کے بھوکے پیاسے اور تھکے ہوئے صلیبی ٹیکریوں پر جھلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور جرنیلوں سمیت سلطان ایوبی کی قید میں آ گئی۔ سلطان ایوبی کی فوج کے دوسرے 3 حصے مختلف جگہوں پر اس قسم کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کبھی صلیبیوں کے پہلو پر حملہ کرتے اور نکل جاتے اور کبھی عقب پر حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے۔ 1-2 پیادہ دستے اس انداز سے دشمن کے سامنے رہے کہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹاتے۔ یہ سارا دشمن حطین کے میدان میں آ گیا، مگر اس وقت تک وہ اور ان کے گھوڑے پیاس سے ادموئے ہو چکے تھے۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی اس کڑی پر کارروائی شروع کی جو انہوں نے حطین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ انہیں پہلے سے جاسوسوں نے، جن میں کلثوم اور بکر قابل ذکر ہیں، یہ بتا دیا تھا کہ 7 صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے، لہذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی سو تھی۔ انہوں نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپہ ماروں کے استعمال، دیکھ بھال کے انتظام اور میدان جنگ میں برق رفتار نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے۔ دشمن کو وہ بڑی خوبی سے حطین میں لے آئے تھے۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر وہ قابض ہو چکے تھے۔ پانی ان کے قبضے میں تھا اور اب موسم کا قہر ان کے حق میں تھا۔ دشمن جب حطین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ سلطان ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم اور ڈپلوائے کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی جیشوں، آؤٹ پوسٹوں اور رسد کے لیے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ رات کو وہ دشمن کو نہ آرام کرنے دیتے تھے، نہ جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے تھے۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے حملہ کیا۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا می برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اوپر جاتے، کبھی نیچے آتے اور ان کے سبا رفتار قاصد پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی نائٹوں کو زرہ بختر جلا رہی تھی۔ ان کے گھوڑے پیاسے تھے، پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان تقی الدین کے ہاتھ تھی۔ انہوں نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سرپٹ آیا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل دیا۔ اب جنگ کی یہ صورت تھی کہ صلیبی حطین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ حطین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا تھا جہاں وہ تھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم صلیب الصلبوت کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی، مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ تکانی شروع کر دی۔ گیو فلوزنیان اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور اسے زندہ پکڑ لیا۔ اقرا کا پادری مارا گیا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مشہور مورخوں نے اس صلیب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احتراماً لوٹا دی تھی۔ شام تک جنگ حطین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے تھے ان میں ریمانڈ کے سوا باقی 6 اتحادی تھے اور ان میں کرک کا شہزادہ ارنات بھی تھا جسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم سلطان ایوبی نے کھائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں اور اس کا تفصیلی ذکر قاضی بہاؤالدین شداد نے کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ جیفرے کو شربت پیش کیا۔ جیفرے نے آدھا شربت پی کر گلاس ارنات کو دے دیا۔ ارنات شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اس ارنات سے کہو کہ اسے میں نے نہیں اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ عربی میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان نہیں لیا کرتے، جس کی وہ جان بخشی کر دیتے ہیں۔ میں نے ارنات کو شربت پیش نہیں کیا۔ بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سلطان نے ملازموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھانے لگے تو سلطان نے پھر جیفرے اور ارنات کو اپنے خیمے میں بلایا۔ انہوں نے ارنات سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اس میں ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ارنات نے انکار کر دیا۔
सुल्तान अय्यूबी को यही तवक्को थी। उन्होंने बड़ी तेजी से तलवार निकाली और एक ही वार से अरनाद का एक बाजू जिस्म से अलग कर दिया और चिल्ला कर कहा, मरदूद, तूने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। अगर ये गालियां मुझे देता तो आज तू जिंदा होता। मौरख लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी के खेमे में उनके जो 3 सालार थे, उन्होंने तलवारों से अरनाद को खत्म कर दिया। सुल्तान ने नफरत के लहजे में हुक्म दिया, इस नापाक लाश को बाहर फेंक दो। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है, सुल्तान अय्यूबी ने उसकी लाश खेमे से बाहर और उसकी रूह जहन्नुम के अंदर फेंक दी। बादशाह जैफरी ने अपने इत्तेहादी का ये अंजाम देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो समझ गया कि अब उसकी बारी है। सुल्तान अय्यूबी ने उसे देखा तो आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और तहम्मुल से कहा, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते, लेकिन इसके गुनाह ऐसे थे कि मुझे इसे अपने हाथों कत्ल करने की कसम खानी पड़ी। आप न डरें। कैदी बादशाहों को कैदियों के खेमे में भेज दिया गया और सुल्तान अय्यूबी सजदे में गिर पड़े। करक के महल में रात खामोश थी। वहां अरनाद भी नहीं था और उसके जर्नैल और दरबारी भी नहीं। वहां उसके हरम की औरतें थीं, कुलसूम थी और उनके नौकर और नौकरानियां थीं और कले में मुख्तसर सी फौज थी। अभी अरनाद की मौत की इत्तला नहीं पहुंची थी। रात का पहला पहर गुजर चुका था। उस वक्त तक कुलसूम सो जाती थी। एक औरत दबे पांव कुलसूम की खाबगाह में दाखिल हुई। उसके हाथ में खंजर था। वो कुलसूम के पलंग के करीब पहुंची। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। औरत ने खंजर वाला हाथ बुलंद किया और पूरी ताकत से खंजर का वार किया, लेकिन उसे चीख न सुनाई दी। खंजर पलंग में उतर गया था। उसने बिस्तर पर हाथ फेरा, वहां कुलसूम नहीं थी। औरत ये समझकर कि कुलसूम निकल गई होगी, पलंग के साथ छुप कर बैठ गई। जरा सी देर बाद कमरे में दबे पांव किसी की आहट सुनाई दी, जो पलंग तक गई। औरत ने उठकर उस पर खंजर का वार किया। फौरन बाद उसके अपने पेट में खंजर उतर गया। फिर दोनों तरफ से खंजरों के वार हुए। दोनों बाहर को दौड़ी और बाहर जाकर गिर पड़ी। हरम की दूसरी औरतों ने देखा कि उनमें कुलसूम नहीं थी। ये दोनों हरम की औरतें थीं जो कुलसूम को कत्ल करने आई थीं। उस रोज दोनों ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया था, मगर यह गलत फहमी रही कि कत्ल करने कौन जाएगी। अंधेरे कमरे में दोनों ने एक दूसरे को कुलसूम समझा। उस वक्त कुलसूम महल से ही नहीं, करक से ही निकल गई थी। उस रोज बकर को अपने जासूस साथियों के जरिए इत्तला मिली थी कि हित्तीन में सलीबियों को बहुत बुरी शिकस्त हो रही है। करक के जासूसों ने ही बकर को मशवरा दिया था कि वो कुलसूम को लेकर निकल जाए। कुलसूम के लिए रात खले का दरवाजा खुलवाना मुश्किल नहीं था। सब जानते थे कि यह शहजादा अरनाद की चहीती है। बकर बिन मोहम्मद सेबल के रूप में उसके साथ और उसे शाही बग्घी में ले जा रहा था। हरम की कोई औरत कुलसूम को जाने नहीं दे सकती थी। शहर से दूर जाकर उन्हें वो 2 घोड़े मिल गए जो जासूसों के इंतजाम के तहत वह इंतजार में खड़े थे। बग्घी वहीं छोड़ दी गई। कुलसूम और बकर घोड़ों पर सवार हुए और गायब हो गए।